من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ النور ہے۔ سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 36، 37، 38، 30 پر 6، 30 پر 7 اور 30 پر 8 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ آیت کریمہ میں یعنی آیت نمبر 35 میں آپ کے سامنے بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے جن بندوں کے دلوں میں نور بصیرت عطا کرتا ہے، جن بندوں کے دلوں میں ہدایت کا نور جگمگانے لگتا ہے، یہ وہ بندے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا حکم آتا ہے تو اس حکم کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ جیسے ہی رب العالمین کا حکم آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، فوراً وہ اس حکموں کے اوپر لپکتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آگے ان کی صفات بیان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان گھروں میں آپ کو ملیں گے، ان مسجدوں میں ملیں گے جن مسجدوں میں اللہ کا ذکر بلند کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ جو اللہ کے ایسے بندے جن کے دل اللہ کے ہدایت کے نور سے جگمگاتے رہتے ہیں، اللہ کے ایسے بندوں کو اگر آپ تلاشنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے، اللہ فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ، یہ لوگ ایسے گھروں میں ہوتے ہیں جن گھروں کے اندر اللہ نے حکم دے رکھا ہے ان ترفع کہ اللہ کے نام کو بلند کیا جائے، ویذکر فیہا اسمہ اور اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور ایسے لوگ اللہ کے ان مسجدوں کے اندر صبح شام بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھتے رہتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے اندر فی بیوتن سے اکثر مفسرین نے یہ مراد لیا ہے کہ بیوتن سے مراد اللہ کی مسجدیں ہیں، لیکن مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا یہ بھی کہنا ہے کہ بیوتن سے مطلب اللہ کی مسجدیں بھی ہیں اور مومنوں کے گھر بھی ہیں۔ مطلب یہ کہ مومن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ویسے ہی مومنین اپنے گھروں کے اندر بھی یہ کام کرتے ہیں۔ مومنین کا یہ شیوا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بھی یہ کام کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جب آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فرض نمازوں کے علاوہ جو دوسری نمازیں ہیں، جو نفل نمازیں ہیں، وہ آپ اگر گھر میں ادا کریں تو وہ زیادہ افضل ہے۔ فرض نماز کے علاوہ جو نفل نمازیں ہیں اس کو آپ گھر میں ادا کریں تو زیادہ افضل ہے، بلکہ ایک آدمی اگر کسی وجہ سے مسجد نہیں پہنچ پاتا ہے، عذر شرعی کی وجہ سے، اس کو عذر شرعی ہے، وہ مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو وہ اکیلے یا باجماعت اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں دو حدیثیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح البخاری کتاب المساجد کتاب الصلاح، صحیح البخاری کتاب الصلاح حدیث نمبر 470 پر 476 نمبر کی روایت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ بیٹی وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے اپنے گھر والوں کو مسلمان پایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح شام ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ جایا بھی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اچانک ان کے دل میں خیال آیا اور انہوں نے اپنے گھر سے باہر صحن کے اندر ایک جگہ کو مخصوص کر کے مسجد بنا لیا، اور وہاں پر وہ نماز پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ مشرکین کی جو عورتیں اور بچے ہوتے تھے وہ کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھتے تھے، ان کے تلاوت کو سنتے تھے، ان کے حال پر تعجب کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس قدر زار و قطار روتے کہ لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر پڑنے لگا، اور مشرکین مکہ اس سلسلے میں بہت پریشان ہو گئے۔
آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے حصے میں ایک مسجد مخصوص کر رکھا تھا جہاں پر وہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور مومنوں کی یہی شان ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جو صحیح البخاری کتاب المساجد کتاب الصلاح، صحیح البخاری کتاب الصلاح باب المساجد فی البیوت کے اندر محمود بن ربیع الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ بدری صحابیوں میں سے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی جنگ لڑی تھی۔ ایک بار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر کمزور ہو گئی ہے، میری بینائی کمزور ہو گئی ہے، اور میں اپنے قوم کو مسجد میں جا کر کے نماز پڑھاتا ہوں، امامت کرتا ہوں، لیکن جب بارش آتا ہے، بارش کا وقت ہوتا ہے، تو میرے گھر کے درمیان اور مسجد کے درمیان ایک بڑا نالا ہے جو بالکل بھر جاتا ہے، اور میں وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں لیکن وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہوں، میں ان کو نماز نہیں پڑھا پاتا ہوں۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ میرے گھر پہ آئیے، میں گھر کا ایک حصہ مقرر کروں گا، آپ وہاں پر جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ دیجئے، میں اس جگہ کو مسجد کے لیے مخصوص کر لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں کل صبح ہی ہو کر کے دن چڑھے عتبان بن مالک کے گھر پہ پہنچے، وہاں پر جانے کی اجازت طلب کی اور جا کر کے پوچھا کہ وہ کون سی جگہ ہے جس کو تم مخصوص کرنا چاہتے ہو۔ عتبان بن مالک نے گھر کا ایک کونا دکھلایا، کونے میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بھی ان کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھی، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے حلیم تیار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام لوگوں کو وہاں پر روکا۔ جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس درمیان میں بات چلی، تو ایک صاحب نے پوچھا کہ مالک ابن دخشن یہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ تو منافق ہو گیا ہے، اس کی توجہ جو ہے وہ اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہ کہو، مالک نے جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھا ہے۔ کہا عتبان بن مالک نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اب ان کی توجہ جو ہے وہ منافقین کی طرف زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص خالص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ کی رضامندی کو طلب کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں ہیں، ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں مسجدوں کے اندر نمازوں کو قائم کرنا ضروری ہے، وہاں پر اللہ کا ذکر اور اذکار کرنا ضروری ہے، وہیں مومنین اپنے گھروں کو بھی ذکر و اذکار سے اور اپنی نمازوں سے آباد کرتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وہ مومنین جن کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بصیرت سے بالکل جگمگا دیا ہے، وہ مومنین جو اللہ کے حکم کے آتے ہی اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، اگر ان کو تلاش کرنا ہو فی بیوتین تو ایسے گھروں میں تلاش کرو، اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ جن گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے نام کو بلند کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور یہ مومنین مسجدوں کے اندر صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے اذکار میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مومن بندہ مسجدوں کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، صبح اور شام مسجد میں پہنچ کر کے اللہ کے سامنے سربسجود ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، دراصل یہی وہ مومن بندے ہیں جس کے ایمان کی گواہی اللہ نے یہاں پر دیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جو انسان صبح شام مسجد کو اپنی عادت بنا لے، اس کے ایمان کے اور اسلام کی تم گواہی دے دو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ان مومن بندوں کی صفات کو بیان کیا۔ دراصل یہ ہماری عبرت کے لیے ہے۔ اس آیت کریمہ کو ہم اپنی زندگی کے لیے ایک آئینہ سمجھیں اور اس آئینے میں اپنی زندگی کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے جو مومن بندوں کی صفات بیان کی ہے وہ کیا ہے، اور ہمارا جو کیریکٹر ہے، ہم جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے جو شب و روز گزر رہے ہیں وہ کیسے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ جو مومن بندے ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ نے اپنی ہدایت کے نور کو بخش دیا ہے، جن کے دل اللہ کے نور ایمان سے جگمگا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتے ہیں۔
نہ ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر سکتی ہے، نہ ان کی شاپنگ ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر سکتی ہے، نہ ان کا لین دین ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر سکتا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے انسان ہیں کہ ان کی تجارت یا ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کر سکتی ہے۔ وہ مسجد میں ہوں گے تب بھی رب کا ذکر کر رہے ہوں گے، تب بھی رب کو یاد کر رہے ہوں گے، تب بھی ان کے زبان پر اللہ کے کلمات جاری ہوں گے۔ جب وہ رستے میں چل رہے ہوں گے تب بھی وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے۔ گھر کے اندر بھی وہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، گھر کے باہر بھی وہ اللہ کے ذکر کرنے والے ہوں گے، اپنی تجارتوں کے اندر اور اپنے لین دین کے اندر ہوں گے، وہاں بھی اللہ کے ذکر کو اور اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں گے۔ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں گے، بر وقت نماز پڑھنے والے ہوں گے، و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوں گے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور یہ جو لوگ ہوں گے یہ دنیا کی چند روزہ زندگی پر ہی ریجھے نہیں ہوں گے کہ بس اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بلکہ ان کی جو نگاہ ہوگی وہ آخرت پہ ہوگی، اس دن پہ ہوگی جس دن جتنے بھی انسان، جتنا بھی نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کے میدان حشر میں جمع ہوں گے، ان کے دل کے اندر بھی بے قراری ہوگی اور آنکھوں کے اندر بھی بے قراری ہوگی، ہر ایک کے دل کے اندر بے قراری ہوگی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن لوگوں کی آنکھیں بھی الٹ جائیں گی اور دل بھی الٹ جائیں گا۔ یہ جو مومن بندے ہوں گے میدان محشر میں جب کھڑے ہوں گے تو اس وقت ان کے دل کے اندر امید بھی ہوگی۔ کیسی امید؟ کہ ہم نے دنیا میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کے حکموں کی پابندی کی، نمازوں کو قائم کیا، ذکر و اذکار سے اپنی زندگی کو ہمیشہ تر رکھا، تو وہ یہ سوچیں گے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو سامنے رکھ کر کے ہمیں بخش دے، اور پھر گھبرائے گا بھی کہ کہیں رب العالمین ان کی طرف سے کوئی عذاب ہمارے لیے مقدر نہ ہو جائے۔ کبھی دائیں دیکھیں گے، کبھی بائیں دیکھیں گے کہ ان کا نامہ اعمال کدھر سے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا، اور یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ان کی ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، کہ جو حالت کل آنے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہی اس سے آگاہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ وہ مومن بندے ہیں دنیا کے اندر کہ جن کو اللہ کے ذکر سے نہ ان کا لین دین ان کو غافل کر سکتا ہے، نہ ان کی تجارت ان سے غافل کر سکتی ہے، اور یہ ہمیشہ نمازوں کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، اور آخرت کے دن سے ہمیشہ ڈرنے والے ہوں گے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ۔ اور یہ جو ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ایٹیٹیوڈ جو ان کا یہ جو ان کا جو یہ عمل ہے، ان کی زندگی کے جو یہ گزارنے کا جو طریقہ ہے، اور یہ جو اللہ کی فرما برداری میں ہمیشہ لگے ہوئے ہیں، ہمیشہ اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو اور اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں، کیوں؟ اس امید پر، اس توقع پر، یہ سوچ کر کے کہ جو وہ نیک عمل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ بہترین ضرور اس کو دے گا، اور یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والے اور مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ایمان والوں کے اجر کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ جتنا انہوں نے عمل کیا ہے اس کا بدلہ ضرور دے گا، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ اس کو اور زیادہ بڑھا کر کے دے گا۔ اسی بات کو اللہ نے کہا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، قیامت کے روز مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دے گا، ایسی ایسی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا کہ جس کے بارے میں بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، جس کے بارے میں وہم و گمان کبھی اس کے دل کے اندر اٹھا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ ان کو اور زیادہ دے، ایسا سوچ کر کے وہ عمل کر رہے ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب دنیا اور آخرت دونوں کے رزق سے نواز سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مومنین بندوں کے جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں کامل ایمان والا بنائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والا بنائے، دین متین کی خدمت کرنے والا بنائے، مومنین کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔